الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے بدعت کی تعریف و شرعی حیثیت اور اقسام بدعت۔ ناظرین محترم، بدعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی سابقہ نمونے کے بغیر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ چنانچہ عربی لغت کی مشہور کتاب المنجد میں بدعت کا یوں معنی بیان کیا گیا ہے کہ اخترعہ وصنعہ لا علی مثال، یعنی کسی سابقہ مثال کے بغیر کوئی نئی چیز بنانا اور ایجاد کرنا۔ بدعت کا شرعی معنی، شریعت میں بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو نہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہوا۔ چنانچہ امام یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بدعت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ البدعۃ ہی احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدعت ایسے نئے کام ایجاد کرنا ہے جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہو۔ بحوالہ تہذیب الاسماء واللغت، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22۔ کچھ لوگ بدعت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کام جو حضور علیہ السلام اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں نہ ہوا ہو وہ بدعت ہے، حالانکہ یہ تعریف خود ساختہ ہے جسے کسی عالم یا محدث نے نہیں بیان کیا اور صحیح حدیث کی روشنی میں بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں تراویح اور صحیح حدیث کی تراویح کی نماز باضابطہ جماعت قائم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اب آپ خود غور کریں کہ جو کام خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے کے بعد ہو وہ بدعت ہے، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کیسے بدعت کہا جو خود ان کے زمانے میں ہوا؟ کیا نعوذ باللہ وہ بدعت کی تعریف نہیں جانتے تھے؟ یقیناً ایسا نہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ تعریف بالکل صحیح ہے کہ وہی جو ہم نے پہلے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، ہر بدعت بری اور گمراہی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ہر بدعت بری اور گمراہی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا تھا، مگر بدلتے حالات کے تقاضے کے مطابق بہت سارے ایسے کام جو حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ مبارک میں نہ ہوا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کیا اور اسے اچھا بھی سمجھا۔ یہاں پر میں مختصر چند مثالیں عرض کر دوں کہ مثال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک ہمیں تراویح کی نماز باقاعدہ رمضان المبارک میں ہر رات کو نہیں ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ تراویح کی جماعت قائم کی۔ جب یہ جماعت قائم ہو گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یعنی یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ تراویح باب فضل من قام رمضان، حدیث نمبر 1906۔ غور کریں کہ اگر ہر بدعت برائی اور گمراہی ہوتی تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بدعت کے ساتھ اچھی کا لفظ کبھی استعمال نہ فرماتے، مگر آپ نے بدعت کے ساتھ اچھی کا لفظ استعمال کیا۔ معلوم ہوا کہ ہر بدعت بری اور گمراہی نہیں ہوتی۔ مثال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے مبارکہ میں جمعے کے دن صرف 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ پہلی اذان اس وقت جب امام منبر پر بیٹھ جاتے تھے اور دوسری اذان یعنی اقامت نماز کے شروع ہونے سے پہلے ہوتی تھی، مگر جب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے بدلتے حالات کے تقاضے کے مطابق ایک اذان کا اضافہ کیا اور مقام زورا پر دینے کا حکم دیا۔ اس طرح سے جمعے کے دن بشمول اقامت کے 3 اذانیں ہو گئی۔ بحوالہ صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب الاذان یوم الجمعہ، حدیث نمبر 912۔
سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہر بدعت بری اور گمراہی ہوتی تو سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کام کیسے کرتے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ تھا۔ مزید یہ کہ اس وقت کثیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین با حیات تھے، کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ کیا آپ ایک ایسا کام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نہ ہوا، اسے آپ نے کیوں کیا؟ بلکہ تمام صحابہ تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تمام صحابہ کرام اور تابعین عظام، تمام صحابہ تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اسے قبول کیا اور آج تک مسلمان اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں، کیا وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور تابعین عظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور آج تک کے تمام مسلمان اس پر عمل کرنے کی وجہ سے گمراہ اور جہنمی ہیں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یا وہ جہنمی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور عام مسلمانوں کے راستہ چھوڑ کر اپنا الگ راستہ بناتے ہیں؟ ارشاد باری تبارک و تعالی ہے، اور جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو جائے تو اس کو ہم پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا، اور اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور کیا ہی بری جگہ ہے پھرنے کی۔ بحوالہ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ مثال نمبر 3، یہ اس وقت کی بات تھی جب قرآن مجید کتابی صورت میں جمع نہ ہوا تھا۔ جنگ یمامہ میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہو چکے۔ خلیفہ وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک میٹنگ کے لیے بلواتے ہیں، اور اسی محفل میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ اس میٹنگ کی تفصیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی آپ سماعت کیجئے۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر اتانی ان القتل قد استحر یوم القیامہ استحر یوم الیمامہ بقراء القرآن وانی اخشى ان يستحر القتل بالمواتن فيذهب كثير من القرآن وانی ارى ان تأمر بجمع القرآن۔ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں کتنے قاری شہید ہو چکے ہیں، اور مجھے خدشہ ہے کہ قاریوں کے مختلف مقامات پر شہید ہونے کی وجہ سے قرآن مجید کا اکثر حصہ محفوظ نہیں رہ سکے گا، لہٰذا میری رائے ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیں۔ قلت لعمر کیف تفعل شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے عمر سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ قال عمر ھذا واللہ خیر۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا مگر خدا کی قسم یہ کام اچھا۔ فلم یزل عمر یراجعنی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ عمر مجھ سے اس بارے میں مسلسل بحث کرتے رہے، حتی شرح اللہ صدری لذالک، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں میرا سینہ کھول دیا۔ ورأیت فی ذالک الذی رأى عمر، اور میں بھی عمر کی رائے سے متفق ہو گیا۔ قال زید قال ابو بکر انک رجل شاب عاقل لا نتہمک وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتتبع القرآن فاجمعہ۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نوجوانوں اور سمجھدار شخص ہو، تمہاری قرآن فہمی پر کسی کو بھی کلام نہیں ہے، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھی لکھ دیا کرتے تھے، بس بھرپور کوشش کرو اور قرآن مجید جمع کرو۔ فواللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما كان اسقل علی مما امرنی به من جمع القرآن۔ زید بن ثابت اپنی کیفیت کیوں بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ مجھے اتنا بھاری نہیں لگتا جتنا یہ حکم بھاری لگا کہ قرآن کو جمع کروں۔ قلت کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتے ہیں، آپ لوگ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ قال هو اللہ خیر،
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا مگر خدا کی قسم یہ کام پھر بھی اچھا ہے. فلم یزل ابو بکر یراجعنی، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھ سے مسلسل بحث کرتے رہے، حتی شرح اللہ صدری للذی شرح له صدر ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا سینہ بھی اس رائے کی جانب کھول دیا جس طرف ابو بکر اور عمر کا کھول دیا تھا. بحوالہ صحیح بخاری کتاب الفضائل القرآن باب جمع القرآن، حدیث نمبر 4986. ناظرین محترم، مذکورہ حدیث پاک کو آپ دوبارہ ریپیٹ کر کے سنیے گا اور سوچیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے کام کے بارے میں جسے حضور کریم علیہ السلام نے نہ کیا، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہ غلط نہیں بلکہ اچھا کام ہے، اور صرف اچھا ہی نہیں بلکہ بہت اچھا کام ہے. مگر کچھ لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر بدعت کو گمراہی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہدایت نصیب کرنے والا ہے. اس حدیث مبارکہ کا ایک لفظ اس دور میں ہونے والی کثیر بحث و مباحثہ کا یقین حل پیش کرتا ہے. فقیر کا دل چاہتا ہے کہ اس حدیث سے حاصل ہونے والی محکتے موتی چمکدار اصول، روشن ضابطے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے میں بیان کروں، مگر اپنے مطلب کی بات کا عنوان نہ دے دیا جائے، اس لیے کہ اپنی زبان کو روک کر آپ ہی کو دعوت فکر دیتا ہوں. غور کیجئے، سمجھیے. اگر ہم چاہیں تو اکثر جھگڑے اس ایک حدیث مبارکہ سے ختم ہو سکتے ہیں. بدعت کے دورے میں مبتلا لوگ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں کل بدعت دلالہ و کل دلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے، یعنی بری بدعت. اور اس حدیث شریف کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نیا کام جو دین کے خلاف ہو، شریعت کے مزاج کے خلاف ہو، وہ سب کے سب غلط اور گمراہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نیا کام چاہے وہ اچھا ہو یا برا، سب کے سب غلط اور گمراہی ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو مدرسے بنانا، مساجد کو مزین کرنا، قرآن حکیم پر اعراب لگانا، پورے رمضان المبارک میں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا، جمعے کے دن اذان اول دینا اور اس کے علاوہ بے شمار باتیں گمراہی ہوتی. حالانکہ ایسا کوئی نہیں مانتا. لہذا معلوم ہوا کہ ہر بدعت گمراہی نہیں بلکہ صرف وہ بدعتیں گمراہی ہیں جو دین اور شریعت کی مخالفت ہے. مسلمانوں کو بدعتی کہنے والے کہتے ہیں کہ کیا بدعت حسنہ یعنی اچھی اور سیئہ یعنی بری ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بدعت کا اچھی اور بری ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلم اجرها واجر من عمل بها بعده من غیر ان ينقص من اجورهم بشیء ومن سن سنۃ سیئۃ كان عليها وزرها من عمل بها من بعد من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء. اس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کیا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے والوں کو ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی. اور جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا اس شخص کو اس کے رائج کرنے کا گناہ ہوگا اور لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی. بحوالہ صحیح مسلم کتاب زکوٰۃ باب الحث علی صدقہ حدیث نمبر 1017. مبارکہ سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ نئے کام کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا حکم صاف لفظوں میں بتایا، اور اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امام غزالی، امام نووی، امام بدر الدین عینی، علامہ ابن حجر عسقلانی، میر سید شریف جرجانی، علامہ ابن اسیر جزری، علامہ ابو اسحاق شاطبی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بدعت کی تقسیم کی ہے، اور سب نے یہ تسلیم کیا کہ بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں
اور بعض بری۔ یہاں پر سب کے اقوال الگ الگ پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تفصیل کے لیے مطالعہ کیجیے شرح مسلم مصنف حضرت غلام رسول مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 539 تا 564۔ ان تمام تر حقیقتوں سے آنکھیں بند کر کے اگر کوئی صرف یہی رٹتا رہے کہ کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی نیا کام اچھا نہیں ہوتا بلکہ سب غلط اور گمراہی ہے، تو یقیناً ایسے شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک، ارشادات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے افکار و نظریات اور علماء کرام کے اقوال سے کوئی مطلب نہیں، وہ فقط اپنے نفس کی پیروی کرنے والا ہے۔ ایسے شخص سے مسلمانوں کو دور رہنے میں بھلائی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے بدعت کی لغوی تعریف یوں کرتے ہیں کہ البدعۃ اصلها ما حدث علی غیر مثال سابق، یعنی بدعت کی اصل یہ ہے کہ اسے بغیر کسی سابقہ نمونے کے ایجاد کیا گیا ہو۔ بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253۔ قرآن مجید میں آنے والی بدعت کے مختلف مشتقات سے ان معانی کی توثیق ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو کسی مثال کے بغیر وجود عطا کیا تو لغوی اعتبار سے بھی بدعت کہلائی، اور اس بدعت کا خالق خود اللہ تبارک و تعالی ہے، جو شان تخلیق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ وہی آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کی ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے تو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ ہر نئی چیز بدعت کہلاتی ہے جس کی مثل اور نظیر پہلے سے موجود نہ ہو۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی کام خواہ و نیک اور احسن ہی کیوں نہ ہو، مثلا ایصال ثواب، میلاد اور دیگر سماجی، روحانی، اخلاقی امور، اگر ان پر قرآن و حدیث سے کوئی نص موجود نہ ہو تو بدعت اور مردود ہے۔ یہ مفہوم سراسر غلط اور مبنی بر جہالت ہے، کیونکہ اگر یہ معنی لیا جائے کہ کسی کام کے کرنے کا حکم قرآن و سنت میں نہ ہو وہ حرام ہے، تو پھر شریعت کا جملہ جائز امور کا حکم کیا ہوگا؟ کیونکہ مباح تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے کرنے کا شریعت میں حکم نہ ہو۔ مطلب یہ کہ مردود فقط وہی عمل ہوگا جو نیا بھی ہو اور جس کی کوئی اصل مثال یا دلیل بھی دین میں نہ ہو اور کسی حجت سے بھی تعلیمات دین سے ثابت نہ ہو۔ بس اس کی وضاحت کی روشنی میں کسی بھی بدعت کی گمراہی قرار پانے کے لیے دو شرط کا ہونا لازم ہے: ایک، دین میں اس کے سرے سے کوئی اصل مثال یا دلیل موجود نہ ہو، دوسرا، نہ صرف دین کے مخالف اور متضاد ہو بلکہ دین کی نفی کرے اور احکام سنت کو توڑے۔ بدعت کا اصطلاحی مفہوم واضح کرتے ہوئے فقہاء امت اور ائمہ حدیث نے اس کی مختلف تعریفات پیش کی ہیں، جن میں سے ہم چند اس نشست میں عرض کرتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بدعت کی اصطلاحی مفہوم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: المحدث والمراد بها ما احدث وليس له اصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له اصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا ومذموما۔ محدثہ امور سے مراد ایسے نئے کام کا ایجاد کرنا ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو، اسی محدثہ کو اصطلاح شرع میں بدعت کہتے ہیں۔ لہذا ایسے کام کو بدعت نہیں کہا جائے گا جس کی اصل شریعت میں موجود ہو یا وہ اس پر دلالت کرے۔ شرعی اعتبار سے بدعت فقط بدعت مذمومہ کو کہتے ہیں، لغوی بدعت کو نہیں۔ بس ہر وہ کام جو مثال سابق کے بغیر ایجاد کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں، چاہے وہ بدعت حسنہ ہو یا بدعت سیئہ۔ بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 253۔ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی المتوفی 114 ہجری، مرقات شرح مشکات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں امام نووی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قال النووی البدعۃ کل شیء عمل علی غیر مثال سبق، یعنی بدعت وہ کام ہے جو بغیر
گزری مثال کے کیا جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بدعت شرعی دو طرح کی ہوتی ہے، بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔ بدعت اعتقادی ان برے اعمال کو کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک کے بعد اسلام میں ایجاد ہوئے، اور بدعت عملی ہر وہ کام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک کے بعد ایجاد ہوا۔ مرکات شرح مشکات میں امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وفی شرعی احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بدعت شریعت میں اس کام کا ایجاد کرنا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ ہو۔ بدعت دو طرح کی ہے، ایک بدعت سیئہ اور دوسری ایک بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیئہ۔ پھر بدعت حسنہ تین طرح کی ہے، بدعت جائز، بدعت مستحب اور بدعت واجب۔ اور بدعت سیئہ دو طرح کی ہے، ایک بدعت مکروہ اور دوسری بدعت حرام۔ اس تقسیم کے لیے ہم عرض کرتے ہیں، مثال مرقات شرح مشکات میں امام مولا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کل بدعت ضلالہ عام مخصوص منہم بعدہ۔ شیخ عز الدین بن عبد السلام کتاب القواعد کے آخر میں لکھتے ہیں کہ بدعت یا تو واجب ہے، جیسے علم نحو کا پڑھنا تاکہ قرآن حدیث سمجھا جا سکے، اور اصول فقہ کا جمع کرنا، اور حدیث کے راوی میں جرح اور تعدیل کرنا، اور یا حرام ہے جیسے جبریہ قدریہ وغیرہ یا کا مذہب، اور ایسے نو ایجاد گمراہ فرقوں کا رد کرنا بھی بدعت واجبہ ہے، کیونکہ شریعت کو ان بدعات اور نئے مذہبوں سے بچانا فرض کفایہ ہے، اور یہ مستحب ہے، جیسے مسافر خانے اور مدرسے بنانا اور ہر وہ اچھی بات جو پہلے زمانے میں نہ تھی، اور جیسے عام جماعت سے تراویح پڑھنا اور صوفیہ کرام کے باریک باتوں میں کلام کرنا، اور یا مکروہ ہے جیسے مسجدوں کو فخریہ زینت دینا، یا مباح ہے جیسے فجر اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا، اور عمدہ کھانوں اور شربتوں اور مکانوں کو وسعت دینا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جو نیا کام کتاب سنت یا اثر اور اجماع کے خلاف ہو تو وہ گمراہی ہے، اور جو ایسا اچھا کام نیا ایجاد کیا جائے کتاب و سنت اور اثر اجماع کے خلاف نہ ہو تو وہ مذموم اور برا نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے با جماعت تراویح ادا کرنے کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ کام ہے تو نیا مگر اچھا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مسلمان جس کام کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور حدیث مرفوع میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فعل بها بعد كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيئا ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعمل بها بعد كتب له عليه مثل وزره من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيء، یعنی جو آدمی اسلام میں کوئی اچھا کام ایجاد کرے اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے تو جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان کے اجر کی مثال اس کے لیے لکھا جائے گا، خود ان عمل کرنے والوں کے اجر میں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اور جو کوئی اسلام میں کسی برے کام کی طرح ڈالے پھر اس کے بعد لوگ اس کو اپنے عمل میں لائیں تو ان سب کو جو گناہ ہوگا وہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، بعد عمل کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ بحوالہ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341۔ اس حدیث کی شرح میں امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں اس بات پر رغبت دلانے میں صریح ہیں کہ اچھے کاموں کا ایجاد کرنا مستحب ہے اور برے کاموں کا ایجاد کرنا حرام، اور یہ کوئی کسی اچھے کام کو ایجاد کرے تو قیامت تک جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان سب کی اجر کی مثل اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور جو کوئی برا کام ایجاد کرے گا تو قیامت تک جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان سب کے گناہ کی مثل اس کے نام اعمال میں درج ہوگا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم عارف باللہ علامہ عبد الغنی نابلسی المتوفی 1143 ہجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحدیقۃ الندیہ شرح طریقۃ المحمدیہ میں فرماتے ہیں بعض علماء
سے ان عمارتوں کے متعلق سوال کیا گیا جو کہ کعبہ کے ارد گرد تعمیر کی گئی ہیں، جن میں چاروں مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھا کرتے ہیں، کہ یہ طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں نہ تھا، یوں ہی تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اربعہ کے عہد میں بھی نہ تھا، اور ان حضرات نے تو اس کا حکم دیا اور نہ ہی اس کو طلب کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، سیئہ نہیں، کیونکہ سنت طریقہ حسنہ میں داخل ہے کہ اس سے مسجد اور نمازیوں اور عام اہل سنت و جماعت کو کوئی ضرر اور حرج نہیں، بلکہ بارش اور گرمی اور سردی میں اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اور جمعہ وغیرہ میں یہ امام سے قریب ہونے کا ذریعہ بھی ہے، تو یہ بدعت حسنہ اور لوگوں کے اس فعل کو سنت حسنہ کہا جائے گا۔ اگرچہ یہ اہل سنت کی بدعت ہے، مگر اہل بدعت کی بدعت نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنۃ حسنہ، تو حضور علیہ السلام نے اس کی ایجاد کردہ حسنہ کو سنت میں داخل اور شمار فرمایا، مگر اس کے ساتھ بدعت کو بھی ملایا، اگرچہ وہ نو پیدا اچھا کام حضور علیہ السلام کے فعل میں تو وارد نہیں ہوا، مگر اس حدیث کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے قول میں وارد ہو چکا ہے، لہذا کسی ایسے اچھے کام کا ایجاد کرنے والا سنی ہے، بدعتی نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ایسے کام کو سنت قرار دیا۔ مذکورہ بالا تعریف سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہر وہ نیا کام جس کی شرعی دلیل، شرعی اصل، مثال یا نظیر پہلے سے کتاب و سنت اور آثار صحابہ میں موجود نہ ہو، وہ بدعت ہے، لیکن ہر بدعت غیر پسندیدہ یا ناجائز اور حرام نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہی بدعت ناجائز ہوگی جو کتاب و سنت کے واضح احکامات سے متصادم ہو۔ موقف کی تائید کرتے ہوئے مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن بھوپالی کا قول، اہل حدیث عالم نواب وحید الزمان لکھتے ہیں کہ البدعۃ الدلالۃ المحرمہ ہی التی ترفع السنہ مثلها والتی لا ترفع شیء منها فلیست ہی من البدعۃ بل ہی مباح الاصل، یعنی بدعت دلالہ جو کہ حرام ہے وہ ہے جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے، اور جس بدعت سے کوئی سنت نہ چھوٹے وہ بدعت نہیں ہے بلکہ اپنے اصل میں مباح ہے۔ بحوالہ ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 117۔